صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ کتاب جو ہے متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے متقین لوگوں کی جو اوصاف تھے ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تو بتا دیا کہ متقین لوگ تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کس چیز سے ہم نے اختیار کرنا ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے، کیونکہ متقین لوگوں کی ہدایت کے بارے میں رب نے کافروں کے، ایمان والوں کے، منافقین کی نشانیاں بیان کی۔ جب وہ نشانیاں انسان کو پتہ لگ گئیں تو اب انسان کا دل چاہا کہ میں تقوی اختیار کروں۔ تو اب تقوی اختیار کس سے کرنا ہے، اس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔ پہلی بات کیا رب نے ارشاد فرمائی کہ اپنے رب کو پوجو۔ سب سے پہلی تقوی کی سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو مانیں۔ اب اس میں تقوی چونکہ الناس کہا گیا، تمام لوگوں کو اس بارے میں شامل کیا گیا۔ ویسے تو تقوی جو ہے وہ مومن اختیار کرتا ہے، لیکن یہاں سے جب یہ فرمایا گیا الناس، تو یہ چونکہ تمام لوگوں کے لیے خطاب ہے، تو تمام لوگوں سے مراد یہ ہو گئی کہ سب سے پہلی جو تقوی کی چیز ہے وہ ہے ایمان لانا۔ کافر کا تقوی کیا ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے گا تو رب کی عبادت کرے گا۔ عبادت جب کرنا شروع کر دے گا تو پھر اب عبادت میں آگے بڑھے گا۔ پہلے فرائض کو اختیار کرے گا، پھر نوافل کو اختیار کرے گا، پھر نوافل سے اور آگے بڑھے گا، اور یوں بڑھتے بڑھتے وہ صحیح کامل متقین لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور پھر آگے رب نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یعنی کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ ہم عبادت کریں گے تو کہیں ہم خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے یا ہماری عبادت کی وجہ سے اللہ کا رتبہ بڑھے گا۔ نہ، اللہ تو جتنی شان کا مالک ہے وہ ہے ہی۔ ہم اگر اس کی عبادت کریں گے تو ہم بڑے ہو جائیں گے، ہمارا رتبہ بڑا ہو جائے گا، ہماری شان بلند ہو جائے گی۔ ہم علماء کا، شیوخ کا، پیران عظام کا ادب کیوں کرتے ہیں، ان سے محبت کیوں کرتے ہیں، ان کے قریب کیوں جاتے ہیں، ان کے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ ہماری ان کی جو محبت ہوتی ہے وہ ہمارے دلوں میں اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہم سے عبادت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے پرہیزگاری کا فائدہ جو ہے وہ ہمیں ملنا ہے، اور یہ تو ایک دنیاوی فائدہ ہے نا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ دنیاوی، اس کے بعد اخروی فائدہ کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا اجر ہے، اللہ کے ہاں اس کی کیا شان ہے، یہ تو جب مریں گے تو پھر پتہ چلے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی اس کو رہنے کے لیے ہمارے لیے اس کو صحیح بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان سے پانی برسایا، اور آسمان کو عمارت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور نازل کیا آسمان سے پانی، اور اس پانی کے ذریعے کیا کیا، پھلوں کو پیدا کیا، ان پھلوں کو ہمارے لیے رزق بنا دیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہرا۔ یعنی ہم بناتے ہیں جان بوجھ کر، یہ جو کافر لوگ تھے، یہ کافروں کے لیے فرمایا گیا کہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو برابر نہ ٹھہراؤ، شریک نہ کرو اللہ کا کسی کو۔ یہ جو پچھلی آیت تھی جس میں رب نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو، یعنی تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، اللہ نے یہاں سے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں۔ ایک تو یہ نعمت کہ تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اگلی نعمت ہے آسمان اور زمین کو بنانا۔ یہ ظاہر ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے، ہمارے استعمال کے لیے بنائے گئے۔ پھر آسمان و زمین میں مخلوق کا رزق مہیا کرنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر آسمان سے بارش پانی یہ برسانا، اس کے ذریعے پھل اگانا، نباتات اگانا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں کس لیے اللہ بیان فرما رہا ہے؟ اس لیے بیان فرما رہا ہے
کہ یہ نعمتیں جب ہم دیکھیں گے نا، دن رات ہم ان نعمتوں کے ساتھ ڈوبے رہیں گے، اور اس کے علاوہ اور طرح طرح کی نعمتیں جب ہم دیکھیں گے تو پھر ایک انسان کو انسان ہونے کے ناطے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دیں اور اس کے باوجود میں اللہ کا ذکر نہ کروں، یہ بری بات ہے۔ یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، شوق دلانے کے لیے اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا۔ اگلی آیت جو ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کی جو بڑائی ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیونکہ جب ہم پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے کمالات دیکھتے ہیں، ان کے معجزات دیکھتے ہیں، ان کی باتیں دیکھتے ہیں، تو ہمارا مطلب یہ بات بنتی ہے کہ یہ کتنے بڑے آقا تھے کہ پوری دنیا کو جیسے چاہیں موڑ لیں، جیسے چاہیں کر لیں، جو چاہیں تصرف کر لیں۔ تو جب آقا کی شان یہ ہے تو ان کے بنانے والے کی شان کیا ہوگی؟ ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جن کو اس نے بنایا؟ تو اس بات، یہ جو اللہ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل رسول اللہ، اور رسول اللہ کی سب سے بڑی عظمت کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ کتنی شان و عظمت والی بات ہے، یہ کتنی شان و عظمت والی کتاب ہے، یہ رسول اللہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ اب اس آیت کو سمجھیے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو کہ اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے، یہ خاص بندے سے مراد آقا دو پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو، یعنی اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں ان سب کو لے آؤ، اور کیا کرو؟ قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یہ ہے کیا ہے؟ یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں آئی، یہ تو یہ خود لکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر میرا پیارا محبوب یہ کتاب خود لکھتا ہے تو آپ بھی ان جیسی لکھ کے لے آئیں۔ یہ اسی کا دعویٰ کیوں کیا گیا؟ قرآن کا ہی دعویٰ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اپنے انبیاء کرام کو بھیجتا ہے تو ان کو ایک خاص معجزہ وہ عطا فرماتا ہے جو اس دور میں سارے لوگوں کے پاس اس جیسی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ کے دور میں جادو بہت زیادہ تھا، لوگ جادو پر بڑا یقین رکھتے تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو عصا دے دیا کہ اس عصا سے ہر طرح کا کام لے رہے ہیں۔ بکریوں کے لیے اگر پتے اتارنے ہیں تو اسی عصا سے اتار لیتے ہیں، اسی عصا کو سانپ بنانا ہے، سانپ کے بدلے میں اژدہا بنا دیا۔ پھر جناب ایک روشن ہاتھ دیا، بغل میں ڈالا تو اتنا روشن ہو گیا کہ سورج سے زیادہ چمکدار ہو گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ کو ان کے دور کے مطابق معجزے ملے، حضرت صالح کو ان کے دور کے مطابق معجزے ملے کہ اس دور میں لوگ جو ہے وہ پتھروں سے اپنے گھر بنا لیتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تلاش کے گھر بنا لیا۔ تو حضرت صالح کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ پتھر سے انہوں نے چلتی اونٹنی پیدا کر دی۔ اب وہ اونٹنی ہے پتھر کی لیکن چلتی ہے، کھاتی پیتی ہے، بوجھ اٹھاتی ہے، سب کام کر رہی ہے، لیکن ہے پتھر کی۔ اب یہ ان کے لیے ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ پتھر سے گھر بنانا تو عام سی بات ہے، زندہ چیز بنا لینا عجیب بات ہے۔ تو یوں ہی ہر ایک کو عاجز کر دینے والا معجزہ جو اللہ نے عطا فرمایا۔ سرکار کے دور میں کیا تھا کہ لوگ گفتگو میں کمال رکھتے تھے، بہترین گفتگو کیا کرتے تھے، ایسے عربی کا ایسا فن کمال کہ فصاحت اور بلاغت کی اصل میں باتیں ہیں یہ ہم اجمی لوگوں کو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یار یہ کیا بات ہے۔ اصل میں اس دور میں نا لوگ چھوٹا سا کلام کرتے، بالکل چھوٹی سی ایک بات بولتے، اس کے اندر اتنے بڑے بڑے مفہوم پنہا ہوتے تھے، بڑی بڑی باتیں اس میں پنہا، پھر اسی بات کو موڑ توڑ کے وہ کوئی اور معنی بنا لے، اسی منہ کو موڑ توڑ کے کوئی اور معنی بنا لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام دیا، عاجز کر دینے والا کلام۔ ایسا کلام کوئی کر کے دکھائے، کوئی نہ کر سکا۔ جب وہ عاجز آ گئے تو پھر اب کہا کہ جب عاجز آ گئے تو رسالت کا اقرار کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ اور قرآن کو مانو اور اللہ کو مانو۔ اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے۔ پہلے فرمایا کہ نہیں کر سکتے، فرمایا ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی میری جیسی ہے تم کہاں بنا سکتے ہو؟ میں تو خالق ہوں، میں تو تمہیں کلام عطا کرنے والا ہوں، تو تم میرے جیسا کلام کیسے بنا سکتے ہو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو
جب نہیں کر سکتے ہو تو ڈرو کس چیز سے؟ اس آگ سے جس کا ایندھن، گاڑی پیٹرول پہ چلتی ہے، اس کا ایندھن پیٹرول ہے، تو جب تک پیٹرول ہوگا گاڑی چلتی رہے گی، پیٹرول ختم تو گاڑی رک جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو آدمی اور پتھر جب تک آگ میں پڑے رہیں گے تو وہی تو اس کا ایندھن ہے، تو وہ جلتی رہے گی، تو مطلب ہمیشہ جلتی رہے گی، وہ کبھی رکے گی نہیں، کیونکہ تم تو خود اس میں ہوگے، باہر نکلو گے تو ختم ہوگی نا، تو ختم تو اس نے ہونا ہی نہیں ہے۔ تو اچھا اب اس میں آدمی تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، پتھر کیوں ڈالے؟ پتھر اس لیے ڈالے کہ جن پتھروں کی تم عبادت کرتے ہو نا، یہی پتھر کل بروز قیامت تمہیں عذاب دینے کے لیے اس آگ میں ہوں گے۔ تو انسان کو بڑی حسرت ہوگی کہ یار ساری زندگی تو میں اس کو پوچھتا رہا، اس کی عبادت کرتا رہا، اور آج یہی مجھے جناب وہ عذاب دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے۔ تو وہ حسرت کے لیے اس اور مزید اس عذاب میں بڑھوتری لانے کے لیے اللہ نے ان پتھروں کو بھی ایندھن بنا دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اعدت للکافرین کہ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مطلب یہ کہ اس کے اندر مومن نہیں جائے گا، کافر ہی جائے گا۔ اس لیے مومن کون؟ جو مرتے وقت تک صاحب ایمان تھا۔ یہ نہیں، ایسا نہیں ہو کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ ساری زندگی اچھوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، نیکیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو کافر ہو کے مرتا ہے۔ اور ایک بندہ مومن وہ ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جو ساری زندگی کفر پر رہتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو صاحب ایمان ہو کے مرتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر یوں کرنی چاہیے کہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ جب تک ہم مر کے قبر میں داخل نہیں ہو جاتے نا، تب تک اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ساری زندگی نیکیوں والے کام کرتے رہیں اور کسی ایک بات سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور کل بروز قیامت جو ہے وہ ہمارا مرتے وقت ہمارا ایمان ہم سے چھین لیا جائے۔ تو اگر ایمان چھن گیا تو پھر بچت کی تو کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔